آج آپ سنیں گے کہار ٹولے کی مارکۃ الآراء کتاب دی پاور آف ناؤ کا 6واں چیپٹر۔ چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اگلی اپلوڈنگز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے سنتے ہیں لمحہ موجود کی طاقت دی پاور آف ناؤ کا 6واں چیپٹر، جس کا عنوان ہے باطنی بدن، دا انر باڈی۔ بینگ آپ کی گہری خودی ہے۔ سوال: آپ نے بات کی تھی انر باڈی کی اور باڈی کے اندر قیام کی، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کی بینگ ایک لامحدود سلطنت ہے۔ آپ کا جسم وہ پوائنٹ بن سکتا ہے جہاں سے آپ اس عظیم سلطنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال: سچی بات یہ ہے کہ میں اب بھی مکمل طور پر بینگ کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہا۔ اگر مچھلی میں انسانی دماغ ہوتا اور اس سے کوئی سوال کرتا کہ پانی کیا ہے تو وہ کیا جواب دے پاتی؟ پلیز بینگ کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسا ہرگز بھی نہیں کہ آپ بینگ کے آشنا نہیں ہیں۔ اس کی کئی جھلکیاں ہر ایک نے دیکھ رکھی ہیں، مگر دماغ ان نظاروں کو سکیڑ کر ایک چھوٹے سے باکس میں بند کر دیتا ہے اور پھر اس باکس پر ایک لیبل لگا دیتا ہے۔ بینگ کو اس طرح سے سمجھنا ناممکن ہے۔ بینگ علم کی سرحد میں موجود کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بینگ کی حالت میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ یعنی فاعل اور مفعول ایک ہو جاتے ہیں۔ بینگ کو بطور ہمیشہ موجود آئی ایم فیل کیا جا سکتا ہے، وہ آئی ایم جو نیم اینڈ فارم سے ماورا ہے، شکل اور ساخت سے پرے ہے۔ علم کے دائرے میں صرف نامیں اور شکلیں آتی ہیں۔ نام اور شکل سے ماورا کوئی بھی چیز ذہنی علم کی حد میں نہیں سما سکتی۔ اسے فیل کیا جا سکتا ہے اور اسی فیلنگ کے ذریعے سے ہی اسے جانا جا سکتا ہے۔ یہی فیلنگ آپ ہو کی فیلنگ ہے۔ اس حالت پر پہنچنا اور قائم ہو جانا، اسی کا نام ہے روحانی بیداری، انلائٹنمنٹ۔ عیسیٰ کی زبان میں یہی وہ صداقت ہے جو تمہیں آزاد کر سکتی ہے۔ سوال: کس چیز سے آزاد؟ اس سراب سے آزاد کہ آپ اپنے مادی جسم اور اپنے دماغ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مہاتما بدھا سیلف کے اسی سراب کو انسان کی کور ایرر، بنیادی غلطی قرار دیتے تھے۔ خوف سے آزاد، خوف کی بے شمار شکلوں سے آزادی، وہ خوف کہ جو سیلف کے اسی سراب سے جنم لیتے ہیں، اس خوف سے آزادی کہ جو آپ کا حقیقی دشمن ہے اور جو اس وقت تک رہے گا ہی رہے گا جب تک آپ اپنا احساس ذات ناپائیدار، عارضی، مائل بازوال فارم اور سٹرکچر سے اخذ کرتے رہیں گے۔ اور گناہ سے آزادی، گناہ کے جو نام ہے اس دکھ کا، اس الم کا جو آپ لاشعوری طور پر خود پر اور دوسروں پر لادتے رہتے ہیں۔ اور یہ احساس گناہ تب تک یوں ہی رہے گا جب تک آپ سراب جیسے اس احساس خودی کے کیے، سوچے اور کہے کو خود پر حکومت کرتے رہنے دیں گے۔ سوال: مجھے یہ لفظ گناہ پسند نہیں۔ اس سے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے جج کیا جا رہا ہے اور گلٹی فیل کرایا جا رہا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں صدیوں کے اس انسانی سفر میں جہالت، غلط فہمی یا دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش کے تحت کچھ لفظوں، جن میں سے ایک گناہ بھی شامل ہے، کے ساتھ بہت سے غلط ویوز اور تشریحات جوڑ دی گئی ہیں۔ مگر یہ لفظ حقیقت یا صداقت کے بہت سے مفاہیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ ان مروجہ غلط تشریحات سے ماورا ہو کر یہ نہیں پہچان سکتے کہ یہ لفظ کس طرف اشارہ کر رہا ہے تو بے شک یہ لفظ استعمال نہ کریں۔ لفظوں کے لیول پر نہ پھنسیں۔ لفظ فی نفس ہی کچھ نہیں ہوتے ہیں، بس پوائنٹر ہوتے ہیں، اور جو چیز پوائنٹر ہو وہ منزل نہیں ہو سکتی، بس منزل کی طرف اشارہ ہی ہو سکتی ہے۔ لفظ محض تجرید ہیں، ایبسٹریکشن، بالکل ان سائن پوسٹس کی طرح جو خود سے ماورا کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے شہد۔ لفظ شہد بذات ہی شہد نہیں ہے،
آپ جتنی دیر تک، جتنے عرصے تک چاہیں شہد کے بارے پڑھتے رہیں، اس پر ریسرچ کرتے رہیں، مگر آپ شہد کو جان نہیں سکتے تا وقت یہ کہ آپ اسے چکھ نہ لیں، اس کا ذائقہ محسوس نہ کر لیں۔ یاد رکھیں، جب شہد چکھ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد لفظ شہد کم اہم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو صرف لفظ ہی سے جڑے رہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح اپنی باقی کی ساری زندگی لفظ خدا کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، ذکر پر ذکر کر سکتے ہیں، مقالوں پر مقالے لکھ سکتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس حقیقت کو جان گئے یا کبھی اس کی ہلکی سی جھلک بھی دیکھ پائے جس کی طرف لفظ خدا اشارہ کر رہا ہے؟ لفظ خدا سے یہ اٹیچمنٹ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی منزل کی طرف اشارہ کرنے والے سائن پوسٹ سے سنگ میل سے آپ چمٹ جائیں اور جس طرف وہ سنگ میل اشارہ کر رہا ہو اسے چھوڑ دیں۔ یہ ایک ذہن کے تراشے بت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس مثال کو برعکس شکل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی بھی وجہ سے آپ کو لفظ شہد سے چڑ ہو جاتی ہے، آپ اس لفظ کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس ذہنی رویے کی وجہ سے آپ ہمیشہ شہد کو چکھنے کی لذت سے ہی محروم رہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو لفظ خدا سے چڑ ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک طرح کی اٹیچمنٹ ہی ہے، منفی و معکوس اٹیچمنٹ۔ اس سے آپ صرف لفظ خدا کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ یہ لفظ جس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس کا یہ ایک سنگ میل ہے، جس کا ایک سائن پوسٹ ہے، آپ اس حقیقت سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ لفظ سے نفرت یا چڑ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس حقیقت کو تجربے میں لانے کے امکان یا پاسبلٹی سے بھی خود کو محروم رکھ رہے ہیں، جس حقیقت کی طرف یہ لفظ محض ایک اشارہ ہے۔ لفظوں سے جڑنے اور لفظوں سے چڑنے کا یہ سارا کھیل بس ایک وجہ سے ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنا دماغ سمجھ لیا ہے، خود کو مائنڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ گناہ کا لفظ آپ اپنے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو اگر کوئی لفظ اب آپ کے کام کا نہیں ہے تو اسے ترک کر دیں اور کوئی اور لفظ چن لیں جو کام کا ہو، جو اس فیلنگ کو پورٹرے کر سکے۔ اگر لفظ گناہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اسے انکانشیسنس کہہ لیں، لاشعوریت کہہ لیں، یا بلکہ دیوانگی کہہ لیں۔ ہو سکتا ہے اس سے آپ کو حتمی سچائی کے قریب ہو جانے کا موقع مل جائے جس کی طرف لفظ گناہ اشارہ کر رہا ہے، مگر صدیوں کے غلط استعمال کی وجہ سے اب اس لفظ میں وہ صلاحیت نہیں بچی کہ اس حقیقت تک رسائی میں آپ کی مدد کر سکے۔ لفظ گناہ ترک کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ احساس گناہ، گلٹ سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ سوال: مجھے تو لاشعوریت اور دیوانگی جیسے الفاظ کا بھی استعمال اپنے لیے پسند نہیں۔ ان سے ایسا تاثر ابھر رہا ہے کہ جیسے مجھ میں کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، اور پھر کہوں گا کہ جیسے مجھے جج کیا جا رہا ہے۔ آف کورس آپ میں بہت کچھ کمیاں ہیں، کئی خرابیاں ہیں، اور آپ کو جج بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں پرسنلی آپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن کیا آپ اس نوع انسانی کا حصہ نہیں ہیں جس نے صرف 20ویں صدی میں 20 لاکھ لوگوں کو قتل کیا ہے؟ سوال: آپ کا مطلب ہے نوع انسانی سے متعلق ہونے کا گلٹ؟ یہ گلٹ کی بات نہیں ہے، بات اتنی سی ہے کہ جب تک آپ کو آپ کا انائی دماغ چلا رہا ہے تب تک آپ اس اجتماعی دیوانگی کا ایک ناگزیر حصہ ہیں۔ شاید آپ گہرائی میں جا کر یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ انائی دماغ کے غلبے کے باعث انسان کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں کھولیے اور دیکھیے، خوف، مایوسی، لالچ اور تشدد کا انسانی دنیا پر یہ راج۔ دیکھیے ان مکروہ ترین مظالم کو، ان آلام و تکالیف و دکھوں کو جو بڑے پیمانے پر انسان کو پہنچا رہا ہے، اور صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ زمین پر زندگی کی ہر شکل کو جس نے خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ آپ کو ان مظالم، ان دکھوں کی مذمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف مشاہدہ کرو۔ یہ گناہ ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ لاشعوریت ہے، اور سب سے بالا خود اپنے دماغ کا مشاہدہ کرنا نہ بھولیں۔ اس دیوانگی کی بنیادیں ڈھونڈنی ہیں تو یہی ڈھونڈیے۔ سوال: آپ نے فرمایا کہ مادی بدن حیات کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن اس سراب کا حصہ ہے، تو کیسے اسی جسم، اسی مادی فارم کے ساتھ رہتے ہوئے آپ میں بینگ کا یہ احساس بیدار ہوا؟
वो बदन के जिसे आप देख और छू सकते हैं वो आपको होने बीइंग की कैफियत में नहीं लेकर जा सकता, बल्कि ये दीदा और बज़ाहिर जिस्म सिर्फ बाहरी खौल है, या कह लें कि कदरे महदूद और मजरूह इदराक है गहरी हकीकत का। बीइंग के साथ जुड़े होने की आपकी फितरी हालत में ये गहरी हकीकत हर लम्हे में बतौर इनर बॉडी महसूस की जा सकती है। नादीदा बातनी जिस्म नाम है आपके अंदर मौजूद मुतहर्रिक हजूरी का। बस ये बदन का क़याम इसलिए है कि बातिन को महसूस कर सको, जिसमें मौजूद ज़िंदगी को महसूस कर सको और उस मकाम तक पहुंच सको जहां ये जान पाओ कि तुम इस ज़ाहरी शक्ल हैत और फॉर्म एंड स्ट्रक्चर से कहीं मावरा हो। और ये भी बातनी सफ़र का बस नुक्ता आगाज़ है जो आपको मज़ीद गहराई में ले जाएगा, उस अक़लीम में कि जहाँ इंतहाई सकूत है, गहरा सकून, डीप काम एंड स्टिलनेस। लेकिन ये सकून और सकूत जामिद नहीं, ज़िंदगी की अजीम ताकत से थिरक रहा है। शुरू में आपको गुरेज़ा हकीकतों की झलक ही नसीब होगी, लेकिन इन झलकियों से आप ये महसूस करना शुरू कर दोगे कि आप इस अजनबी कायनात का महज एक मुंतशिर सा जुज़्व नहीं हैं जो मौत और पैदाइश के दरमियान पेंडुलम की तरह लटक रहा है। वो पेंडुलम के जो कभी आर्जी लज्जत के मकाम पर जाता है तो कभी दर्द व दुख के मकाम पर, और बिल आखिर फना की खाई में जाकर रुक जाता है। इसी ज़ाहरी शक्ल की तह में आप एक ऐसी चीज़ से जुड़े हो जो बहुत वसी है, इतनी नाकाबिल पैमाइश, इतनी मुक़द्दस कि जिसे बोलकर बताया जा सकता है न चश्मे तसव्वुर में समोया जा सकता है। अगरचे अब भी मैं बोलकर बताने की ही कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोलकर लिखकर कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं दे रहा कि जिस पर आप यकीन करो, बल्कि आपको वो राह दिखा रहा हूँ कि जिस पर चलकर आप खुद उसे देख सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग ने आपकी सारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रखी है। इसलिए आप बीइंग से कटे हुए हैं। जब ये होता है और लोगों की अजीम अक्सरियत में ये मुसलसल हो रहा है तो आप अपने बदन में नहीं हैं। दिमाग आपके तमाम शऊर को जज्ब करके दिमागी मवाद माइंड स्टफ में बदल रहा है। आप सोचना तर्क नहीं कर सकते। ये जबरी सोचें एक इज्तमाई बीमारी बन चुकी हैं। आप क्या हैं? आपके होने का तमाम तर एहसास सिमट कर दिमागी सरगर्मी तक महदूद हो चुका है। दिमाग आपकी शनाख्त है। आप ख़ुद को ख़ुद का दिमाग समझते हैं क्योंकि आप बीइंग में अपनी बुनियादें नहीं रखते, इसलिए हमेशा गैर महफूज हैं। हमादम भूखा दिमागी ढांचा जो खौफ तख्लीक कर रहा है, यही खौफ है जो सारे जज्बों की तह में बह रहा है। इसी वजह से जो एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में अनका है वो है अपनी गहरी खुदी की आगही, आपकी नादीदा और नाकाबिल फ़ना सच्चाई। बीइंग का शऊर पाने के लिए आपको दिमाग से शऊर की सल्तनत की शाही को छीनना होगा। रूहानी जुस्तजू के सफ़र का यही बुनियादी काम है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि शऊर की लामहदूद मिक़दार आज़ाद होगी जो कब्ल अज़ीं बेकार और जबरी सोचों की गिरफ्त में कैद थी। ये करने का सबसे मुअस्सर, अमली और सादा तरीका ये है कि अपनी तवज्जो का मरकज़ सोचों से हटाकर बदन को बनाया जाए, जहाँ बीइंग को आप पहली दफ़ा में ही महसूस करेंगे, जो नादीदा एनर्जी फील्ड के तौर पर मौजूद है, जो इस चीज़ को ज़िंदगी देती है जिसे आप मादी जिस्म कहते हैं। एक मश्क है जो आप ठीक इसी वक्त कर सकते हैं। इस मश्क के लिए शुरू में आप अपनी आंखें बंद कर लें। बाद में जब जिस्म में बीइंग फितरी और आसानी से महसूस होने लगे तो उस वक्त आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप अपनी पूरी तवज्जो को अपने जिस्म पर मरकूज़ कर दें। अपने जिस्म को अपने बातिन से महसूस करें। क्या ज़िंदगी की लहर है? क्या आपके हाथों, बाजों, टांगों और पैरों में ज़िंदगी है? पेट में, सीने में ज़िंदगी की लहरें उभर रही हैं? क्या आप इस लतीफ़ से एनर्जी फील्ड को जिस्म में दौड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं जो हर उज़्व और हर खुलिये को ज़िंदगी दे रहा है? क्या इस एनर्जी फील्ड को एक साथ ही जिस्म के तमाम हिस्सों में बतौर वाहिद एनर्जी फील्ड आप महसूस कर पाते हैं? चंद लम्हात के लिए अपनी तवज्जो को सिर्फ़ अंदरूनी जिस्म के एहसासात पर मरकूज़ रखें।
اس کے بارے میں سوچنا بالکل شروع نہ کریں، صرف محسوس کریں۔ توجہ جتنی زیادہ ہوگی، احساس اتنا ہی واضح اور قوی ہوگا۔ آپ محسوس کریں گے کہ بدن کا ہر خلیہ زیادہ زندہ ہو گیا ہے، اور اگر آپ کی بصری حس ویژول سینس اچھی ہے تو آپ اپنے جسم کا ایک عکس بھی تخلیق کر سکتے ہیں جس سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اگرچہ ایسا عکس عارضی طور پر آپ کی مدد کر سکتا ہے، مگر زیادہ توجہ احساس کو دیں، نہ کہ اس عکس کو جو ابھر رہا ہو۔ کوئی بھی عکس جتنا چاہے مضبوط ہو، جتنا چاہے حسین ہو، وہ پہلے سے ہی حیات میں متعین ہوتا ہے، اس لیے عکس کے ذریعے زیادہ گہرائی میں اترنے کا امکان کم ہے۔ باطنی بدن کا احساس بے شکل، بے حیات، بے کنار اور اتھاہ گہرا ہوتا ہے۔ اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ گہرے سے گہرا اترا جا سکے۔ اگر اس سٹیج پر احساس زیادہ گہرا نہ بھی ہو تو جتنا بھی محسوس کر رہے ہوں اسی کو توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ یا پیر میں ہلکی سی جھن جھن ٹنگلنگ محسوس ہو، یہ بھی ہوتا ہے تو اس لمحے اور مرحلے میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ فوکس احساسات پر رکھیں، آپ کا جسم زندہ ہو رہا ہے۔ بعد میں ہم کچھ اور بھی مشقیں کریں گے۔ اب آپ اپنی آنکھیں کھولیں، مگر اپنی توجہ کا کم سے کم کچھ حصہ اندرونی جسم کے انرجی فیلڈ پر رکھیں، چاہے آنکھیں کھول کر ارد گرد کو ہی کیوں نہ دیکھ رہے ہوں۔ باطنی جسم حیات شناخت، فارم سٹرکچر اور جوہری شناخت ایسنس سٹرکچر، فطری شناخت کے سنگم پر واقع ہوتا ہے۔ یہی مقام آپ کی اصل فطرت ہے، کبھی اس سے اپنا تعلق مت ٹوٹنے دیں۔ سوال: دنیا کے اکثر مذاہب کیوں بدن کے انکار یا اس کی مذمت کرتے ہیں؟ مذاہب کی تاریخ تو بتاتی ہے کہ روح کی جستجو کے اکثر مسافر جسم کو رکاوٹ بلکہ کسی حد تک گناہ گار تصور کرتے ہیں۔ میں اس سوال کے جواب میں سوال کرتا ہوں کہ کیوں روح کی جستجو کے اتنے سارے مسافروں میں فقط چند ایک ہی کامیاب ہوئے؟ جسم کی سطح پر انسان دوسرے جانوروں سے بہت قریب ہے۔ جسم کے تمام افعال، لذت، درد، سانس، خوراک، پانی پینا، پاخانہ کرنا، سونا، جنسی عمل اور بچوں کی تخلیق، اور ہاں، موت و پیدائش، یہ وہ تمام اوصاف ہیں جو انسان اور دیگر جانوروں میں ایک جیسے ہیں۔ جب عظمت اور وحدت کے مقام سے انسان سراب کی دنیا میں گرا تو اس کے طویل عرصے بعد انسان نے محسوس کیا کہ وہ تو ایک جانور ہی ہے، اور یہ احساس اس کے لیے پریشان کن تھا۔ خود کو دھوکہ نہ دو، تم بھی جانوروں سے زیادہ مختلف نہیں ہو۔ یہ وہ سچ تھا جو انسان کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا، مگر یہ سچ اتنا تلخ تھا کہ برداشت سے باہر تھا۔ آدم اور حوا نے دیکھا کہ وہ عریاں کھڑے ہیں اور وہ خوفزدہ ہو گئے۔ لاشعوری انکار اور ان کی حیوانی فطرت فوراً عود کر آئی۔ یہ خطرہ بہت حقیقی تھا کہ طاقتور جبلتی خواہشیں ان پر حاوی ہو جائیں گی اور وہ مکمل لاشعوری کی حالت میں چلے جائیں گے۔ کچھ جسمانی اعضاء اور افعال، خصوصاً جنسیت کے حوالے سے شرم اور ٹیبو کے تصورات پیدا ہوئے۔ ان کے شعور کی روشنی اس وقت اتنی قوی نہ تھی کہ وہ اپنی حیوانی فطرت سے دوستی کر پاتے، اسے اسی حالت میں قبول کر پاتے جس حالت میں وہ تھی، یا اس سے لطف اندوز ہو پاتے۔ خود کو اسی حالت میں گہری سطح پر محسوس کرتے اور اندر چھپے خدائی احساس کو کھوجتے، یہ خدائی احساس کہ جو اس سراب میں چھپی حقیقت تھی۔ اس لیے انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے کیا، انہوں نے جسم سے قطع تعلق کرنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ اسے بینگ کی حالت میں ہونا قبول کرتے۔ اب وہ خود کو ایسی چیز کے طور پر دیکھنے لگا جس کو جسم ملا ہوا تھا۔ مذاہب کا زمانہ آیا تو یہ لا تعلقی اور بھی زیادہ محکم ہو کر اس عقیدے میں ڈھل چکی تھی کہ تمہارا جسم نہیں ہو۔ مشرق و مغرب میں لاتعداد انسانوں نے انکار بدن کی بنیاد پر خدا کو، مکتی کو، بیداری کو، انلائٹنمنٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔
انکار بدن کا یہی رویہ حسی لذتوں خصوصاً سیکس کے انکار تک جا پہنچا۔ جسم کو بھوکا رکھنا سمیت کئی زاہدانہ رسمیں رائج ہوئیں۔ جسم کو گناہ سے آلودہ تصور کر کے اس کو سزا دینے اور کمزور کرنے کے لیے اسے اذیتیں دی گئیں۔ عیسائیت میں اسے زہد یعنی گوشت کو اضافی بوجھ قرار دیا گیا۔ بہت سو نے بدن سے فرار حاصل کرنے کے لیے وجدانی حالتیں اختیار کیں یا ماورائے بدن تجربے کھوجنے کی کوشش کی۔ بہت سے لوگ آج بھی یہ کر رہے ہیں۔ خود بدھا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 6 سال تک انہوں نے روزے اور شدید نوع کی زاہدانہ مشقوں کے ذریعے بدن کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر انہیں تب تک انلائٹنمنٹ بیداری کی حالت نصیب نہ ہوئی جب تک انہوں نے یہ رسمیں اور مشقیں ترک نہ کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں آج تک کوئی بھی بدن کا انکار کر کے، بدن سے جنگ کر کے یا ماورائے بدن تجربے کے ذریعے بیداری یا انلائٹنمنٹ کی حالت کو حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اگرچہ اس طرح کے تجربات مسحور کن ہو سکتے ہیں اور مادی حالت سے آزادی کی حالت کی جھلک دکھا سکتے ہیں، مگر آخر کار بدن کی طرف لوٹنا پڑتا ہے کہ جہاں حقیقت میں انقلاب رونما ہوتا ہے۔ انقلاب بذریعہ جسم واقع ہوتا ہے، اس سے دور جا کر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی سچے گرو نے، حقیقی مرشد نے جسم سے لڑنے یا فرار حاصل کرنے کی حمایت نہیں کی۔ یہ اور بات کہ اپنے دماغ سے ان شخصیات کو گرو ماننے والے پیروکاروں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ جسم سے متعلق قدیم تعلیمات کے کچھ حصے بھی باقی ہیں، جیسے عیسیٰ کا قول تمہارا پورا بدن روشنی سے بھر جائے گا، یا یہ تعلیم کچھ اسطوروں کی شکل میں باقی ہے، جیسے یہ عقیدہ کہ عیسیٰ کبھی اپنے بدن سے باہر نہیں گئے بلکہ اس کے ساتھ آج تک ہیں اور اسی جسم کے ساتھ ہی آسمان میں اٹھا لیے گئے۔ آج تک ایک بھی شخص ان بچ رہی تعلیمات اور اسطوروں میں چھپے معانی کو دریافت نہیں کر سکا ہے، اور آپ اپنا بدن نہیں ہوگا عقیدہ عالمگیر سطح پر معروف کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جسم کا انکار کرتے ہیں یا اس سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی سفر کے بے شمار مسافر روحانی احساس کو پانے سے قاصر رہے اور اپنی جستجو میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سوال: کیا ایسا ممکن ہے کہ جسم سے متعلق ان گمشدہ تعلیمات کی یافت ہو سکے یا بچ رہے اجزاء سے کوئی نیا ڈھانچہ تیار کر لیا جائے؟ اس امر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمام روحانی تعلیمات ایک ہی ماخذ سے آغاز ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیں تو ہمیشہ ایک ہی آقا، گرو، مرشد، ہادی رہا ہے جو مختلف شکلوں میں اپنا اظہار کرتا آیا ہے۔ میں ہوں وہ گرو، آپ ہیں وہ گرو، بس آپ نے اور میں نے اس ماخذ تک پہنچنا ہے جو خود ہمارے باطن میں موجود ہے۔ اس کا راستہ ہے باطنی بدن۔ اگرچہ ساری روحانی تعلیمات ایک ہی ماخذ سے ابھری ہیں، مگر جب انہیں لفظوں کا جامع ملا یا انہیں لکھا گیا تو یہ مختلف ہو گئیں۔ یہ تعلیمات محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہیں، بلکہ لفظ صرف سنگ میل ہیں، سائن پوسٹس ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، جیسا کہ پہلے ہم اس پر بات کر بھی چکے ہیں۔ ایسی تمام تعلیمات سنگ میل ہیں جو اشارہ کرتی ہیں ایک ماخذ کی طرف۔ میں پہلے بات کر آیا ہوں کہ سچائی آپ کے جسم کے باطن میں موجود ہے، لیکن یہاں ایک بار پھر میں تمام گروؤں کی تعلیمات کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ سو یہ رہا ایک اور سنگ میل۔ برائے مہربانی اپنے بدن کے باطن کو محسوس کریں جب آپ یہ پڑھ یا سن رہے ہوں۔ جس کثیف مادی ڈھانچے کو آپ بطور باڈی پرسیو کرتے ہیں، یعنی وہ باڈی جو بیماری، بڑھاپے اور موت سے متاثر ہوتی ہے، وہ قطعاً بھی حتمی حقیقت نہیں ہے، یعنی وہ حقیقت آپ نہیں ہیں۔ یہ خیال آپ کی حتمی حقیقت کا غلط تصور ہے، وہ حتمی حقیقت کے جو موت و پیدائش سے ماورا ہے، اور ایسا آپ کے دماغ کی لیمیٹیشن کی وجہ سے ہے جو بینگ سے اپنا تعلق کھو دینے کی وجہ سے جسم کو انا کی توثیق و تصدیق کا ذریعہ سمجھتا ہے، جس سے سیپریشن اور بیگانگی کا تصور ابھرتا ہے، تاکہ دماغ خوف کی حالت کو
جواز مہیا کر سکے، لیکن بدن سے اپنی توجہ کو مت ہٹائیے، کیونکہ ناپائیداری، محدودیت اور موت کی اسی علامت کے اندر، وہ علامت کے جو آپ کا دماغ تراشتا ہے، آپ کی لافانی اور اصلی حقیقت کا شاندار راز چھپا ہوا ہے۔ سچ کی تلاش ہے تو اپنی توجہ کہیں اور مت لے جائیں، کیونکہ آپ کے بدن کے سوا یہ سچ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اپنے جسم کے خلاف مت لڑیے، کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے لڑ رہے ہیں۔ تمہارا جسم ہو، اپنا وہ بدن جسے تم چھو سکتے ہو، جسے تم دیکھ سکتے ہو، یہ تو صرف سراب کی ایک پتلی سی تہ ہے۔ اس تہ کے نیچے آپ کا نادیدہ باطنی بدن ہے، وہ باطنی بدن جو بینگ کا دروازہ ہے، جو اس زندگی کا نمائندہ ہے جو ظہور سے ماورا ہے، مینیفیسٹیشن سے بیونڈ ہے۔ اپنے باطنی بدن کے ذریعے سے آپ ظہور سے ماورا حیات حقیقی، حیات واحد سے جڑے ہوئے ہیں، وہ حیات واحد جو پیدائش سے پاک ہے، جو موت سے ماورا ہے، جو ابدی حضوری ہے۔ اسی باطنی بدن کے ذریعے سے آپ ہمیشہ موجود خدا سے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ بنیادی کلید ہے کہ اپنے بدن کے ساتھ جڑے رہو، ہمادم اسے محسوس کرو۔ جو ہی یہ احساس گہرا ہوگا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اپنے باطنی بدن کو جتنا زیادہ شعور کی سطح پر محسوس کرو گے، اس کی وائبریشنل فریکوینسی اتنی زیادہ ہوگی، بجلی کے اس بلب کی طرح جو ڈمر کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے، اور جتنا ڈمر کو زیادہ انرجی کی طرف گھماؤ گے، بجلی زیادہ دوڑے گی اور بلب اور زیادہ روشن ہوگا۔ اس بلند تر انرجی کی سطح پر منفیت اب آپ کو مزید متاثر نہیں کر سکے گی، اور آپ ایسے نئے حالات کو اپنی طرف اٹریکٹ کرو گے جو اس بلند فریکوینسی سے ہم آہنگ ہوں گے۔ اگر آپ امکانی حد تک زیادہ سے زیادہ توجہ اپنے جسم کے اندر کی طرف مرتکز کرو گے، تو اتنا ہی آپ لمحہ موجود میں زیادہ قائم رہو گے۔ آپ ظاہری دنیا میں اپنا آپ نہیں کھوئیں گے، اور نہ ہی اپنے دماغ میں اپنا آپ دفن کریں گے۔ سوچیں اور جذبات، خوف اور خواہشیں اب بھی کسی حد تک اس میں موجود ہوں گی، مگر ابھی آپ پر قابض ہونے کے قابل نہ ہوں گے۔ پلیز جائزہ لیں کہ اس لمحے میں آپ کی توجہ کہاں ہے۔ آپ مجھے سن رہے ہیں یا کتاب میں موجود ان الفاظ کو پڑھ رہے ہیں؟ اس وقت آپ کی توجہ کا مرکز یہ ہے، اور باہری سطح پر آپ ارد گرد کی دنیا اور لوگوں سے بھی آگاہ ہیں۔ الہوازی جو آپ سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس کے ارد گرد کچھ دماغی سرگرمی، ذہن کا تبصرہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی آپ کی پوری توجہ اپنی طرف مکمل طور پر نہ کھینچ سکے۔ یہ دیکھیں کہ آیا ان تمام سرگرمیوں کے باوجود بھی کیا آپ اپنے اندر کی دنیا سے رابطے میں ہیں؟ اپنی توجہ کا کچھ نہ کچھ حصہ باطنی بدن پر مرکوز رکھیں۔ ساری توجہ باہری مظاہر اور باہری دنیا پر نہ رہے۔ اپنے پورے بدن کو اندر سے محسوس کریں، جیسے واحد انرجی فیلڈ ہو۔ یہ تقریباً ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ سن یا پڑھ رہے ہوں۔ اپنے پورے بدن کے ساتھ اپنے آنے والے دنوں میں اس مشق کو اپنی عادت بنا لیں۔ اپنی پوری توجہ دماغ اور باہری دنیا کو نہ دیں۔ پوری کوشش کر کے اپنی توجہ کو اس کام پر مرکوز رکھیں جو آپ اس وقت کر رہے ہیں، مگر جب بھی موقع ملے کام کے دوران بھی باطنی بدن کو محسوس کرتے رہیں۔ باطنی دنیا میں اپنی جڑیں موجود رکھیں۔ اس کے بعد یہ مشاہدہ کریں کہ اس سے آپ کی شعوری حالت میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور جو آپ کر رہے ہیں اس کے معیار پر کیسا اثر پڑ رہا ہے۔ جب کبھی آپ کو انتظار کرنا پڑے کہیں بھی، اس وقت کو باطنی بدن کو محسوس کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اگر یہ کریں گے تو ٹریفک جام ہو یا کہیں قطار میں کھڑا ہونا، وہ آپ کو لطف دے گا۔ ذہن کے تراشے مستقبل میں خود کو نہ دیکھیں، لمحہ موجود میں رہیں، لمحہ موجود کی گہرائی میں جائیں، جس کا طریقہ ہے اپنے باطنی جسم میں اور گہرے اتریں۔ باطنی بدن سے آگہی کا یہ فن جلد ہی ارتقا پا کر مکمل طور پر نئے طرز حیات میں ڈھل جائے گا، ایک ایسی حالت جس میں بینگ سے آپ کی کامل ہم آہنگی ہوگی، اور پھر آپ کی زندگی کو وہ گہرائی ملے گی جو اس سے قبل آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔
بطور اپنے دماغ کے شاہد، ناظر اور نگران لمحے موجود میں موجود رہنا آسان ہوگا اگر آپ باطنی بدن میں گہری جڑیں رکھتے ہوں گے۔ چاہے باہری سطح پر کچھ ہوتا رہے، کچھ بھی آپ کے اندر کی دنیا کو نہیں ہلا سکے گا۔ جب تک آپ لمحے موجود میں قیام نہیں کرتے، جس کا اہم ترین حصہ اپنے جسم کے باطن میں رہنا ہے، تب تک آپ کی زندگی کو دماغ ہی چلائے گا۔ آپ کے سر میں موجود اسکرپٹ جو آپ نے کافی عرصہ قبل سیکھا تھا، آپ کے دماغ کی مشروطیت، کنڈیشننگ آپ کی سوچوں اور رویوں پر حاکم رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے آپ آزاد ہو جائیں، مگر شاذ ہی اس آزادی کی عمر طویل ہوتی ہے۔ یہ بات خصوصاً ان موقعوں پر حقیقت ہے جب کچھ غلط ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے یا آپ پریشان ہوں۔ اس کے بعد آپ کا مشروط رد عمل، کنڈیشنڈ ریئیکشن، غیر ارادی، خودکار اور قابل پیشین گوئی انداز میں خود بخود ہو جاتا ہے، جس کو توانائی بس ایک ہی جذبے سے ملتی رہتی ہے، وہ جذبہ جو مائنڈ آئیڈینٹیفائیڈ حالت شعور کی تہ میں بہتا ہے، اور وہ جذبہ ہے خوف۔ اس لیے جب مشکلیں آئیں، جو اکثر آتی ہیں، تو عادت بنا لیں کہ اپنے اندر جھانکیں اور باطنی بدن کے اندرونی انرجی فیلڈ پر اپنی توجہ کو مرکوز کر دیں۔ اس عمل کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا، بس چند سیکنڈ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عمل کو اس وقت کریں جب کوئی چیلنج یا مشکل سامنے آئے۔ تھوڑی سی تاخیر بھی ہوئی تو مشروط ذہنی و جذباتی رد عمل کو ابھرنے کا موقع مل جائے گا اور صورتحال پر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ جب آپ اندر کی توجہ کو مرکز بناتے ہیں اور باطنی بدن کو محسوس کرتے ہیں تو فی الفور ہی ساکت ہو جاتے ہیں، سٹل ہو جاتے ہیں، اور شعور کو دماغ سے علیحدہ کرنے کے لیے حالت حضوری میں آ جاتے ہیں۔ اگر صورتحال کسی رسپانس کی متقاضی ہو تو رسپانس پھر آپ کے اندر گہرائی سے آئے گا، جیسے سورج ایک شمع کے مقابلے میں کہیں نامختتم روشنی کا حامل ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی یقینی ہے کہ ذہانت جو دماغ میں ہے، یعنی انٹلیکٹ، وہ اس ذہانت سے کہیں کم تر درجے کی ہے جو بینگ میں ہے۔ جب تک کہ آپ باطنی بدن سے شعوری رابطے میں رہتے ہیں تو آپ ایسے درخت کی طرح ہیں جس کی جڑیں زمین میں گہری پیوست ہیں، یا ایسی عمارت جس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ عیسیٰ نے 2 آدمیوں کے مکان بنانے کی جو تمثیل دی تھی، اس کو عموماً غلط سمجھا جاتا ہے۔ ایک آدمی ریت پر اپنا مکان بناتا ہے، اس کی کوئی بنیاد تعمیر نہیں کرتا، اور جب سیلاب اور طوفان آتا ہے تو مکان کا صفایا ہو جاتا ہے۔ دوسرا آدمی بہت گہرائی تک کھودتا ہے جب تک کہ ٹھوس چٹان نہیں آ جاتی، پھر مکان بناتا ہے۔ اس مکان کا سیلاب اور طوفان کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔ سوال: جب میں نے اپنی توجہ انر باڈی پر مرکوز کرنے کی کوشش کی تو مجھے بے چینی سی محسوس ہوئی۔ اس میں عجیب سی ایک الجھن اور متلی کی سی کیفیت تھی، اس لیے میں اس چیز کو تجربے میں نہیں لا سکا جس کی بات آپ کر رہے ہیں۔ جو آپ نے محسوس کیا وہ ایک معلق جذبہ تھا جس سے شاید آپ آگاہ نہیں تھے، جو اس وقت فعال تھا جب آپ اپنے جسم کے اندر توجہ کو مرکوز کر رہے تھے۔ جب تک پہلے آپ اس جذبے کو توجہ نہیں دیں گے، یہ جذبہ باطنی بدن تک آپ کی رسائی میں رکاوٹ رہے گا، وہ باطنی بدن کہ جو اس جذبے کے نیچے دبا ہے۔ توجہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، اس کا مطلب ہے کہ بس جذبے کا مشاہدہ کریں، اسے مکمل طور پر محسوس کریں اور اسے قبول کریں اسی حالت میں کہ جس حالت میں وہ ہے۔ کچھ جذبے ایسے ہوتے ہیں کہ آسانی سے پہچانے جاتے ہیں، جیسے خوف ہے، غصہ، غم وغیرہ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں نام دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، جیسے بے چینی، بوجھل پن کا احساس، جسمانی سنسنی اور جذبات کے درمیان کی چیز۔ خیر جو بھی صورت ہو، اہم یہ نہیں کہ آپ اسے ذہنی سطح پر کیا نام دیتے ہوں، اہم یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کے احساس کو شعور کی سطح پر لے آ سکتے ہو کہ نہیں۔ تبدیلی کی کنجی ہے توجہ، اور پوری توجہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ مکمل طور پر قبول کرنا۔ توجہ روشنی کی بیم کی طرح ہے، آپ کے شعور کی فوکس طاقت جو ہر چیز کو بدل کر خود میں ڈھال دیتی ہے۔ مکمل فعال جانداروں میں جذبہ ہمیشہ تھوڑی دیر کا احساس ہوتا ہے، یہ لمحاتی لہر جیسا ہوتا ہے جو بینگ کی سطح پر نمودار ہوتی ہے۔
جب آپ کی توجہ آپ کے جسم پر نہیں ہوتی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جذبہ آپ کے اندر کئی دنوں ہفتے تک رہ جائے یا اسی فریکوینسی کے دوسرے جذبوں کے ساتھ مل جائے جو مل کر دکھ بدن بناتے ہیں۔ دکھ بدن پھر وہ طفیلیہ بن جاتا ہے جو سالوں آپ کے اندر رہتا ہے، آپ کی توانائی پر پلتا ہے، جسمانی بیماریاں پیدا کرتا ہے اور آپ کی زندگی کو قابل رحم بنا دیتا ہے۔ اس لیے احساسات اور جذبات پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور چیک کریں کہ آیا آپ کا دماغ دکھ کے کسی پیٹرن سے چمٹا ہوا ہے، جیسے الزام تراشی، خود ترحمی یا پچھتاوا کے جذبات کو پال رہا ہے۔ اگر یہ صورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے معاف نہیں کیا۔ عدم درگزر کا رخ اکثر دوسروں کی طرف یا خود اپنی طرف ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کا رخ سچویشن یا کنڈیشنز جیسے ماضی، حال یا مستقبل کی طرف بھی ہوتا ہے، جسے آپ کا دماغ قبول کرنے سے انکارتا ہے۔ جی ہاں، مستقبل کے حوالے سے بھی عدم درگزر کا یہ رویہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب دماغ عدم یقینیت کو تسلیم و قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، یہ قبولنے سے انکار کر دیتا ہے کہ آخری نتیجے میں مستقبل اس کے کنٹرول سے باہر ہے۔ درگزر یہ ہے کہ اپنے دکھ تعصبات کو جانے دیا جائے۔ یہ عمل خود بخود فطری طور پر ہوگا اگر آپ میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ان سے چمٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ یہ جھوٹے احساس انا کو مضبوط کرتے ہیں۔ درگزر یہ ہے کہ زندگی کے خلاف مزاحمت ترک کر دی جائے، زندگی کو اجازت دی جائے کہ وہ آپ کے ذریعے سے جی لے۔ متبادل درد اور آلام ہیں جس میں توانائی کا بہاؤ محدود ہو جاتا ہے اور اکثر صورتوں میں جسمانی بیماریوں کو جگہ مل جاتی ہے۔ جس لمحے آپ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اسی لمحے آپ کا کنٹرول دماغ سے چھن کر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ عدم درگزر دماغ کی بنیادی فطرت ہے، بالکل اسی طرح جیسے جھوٹا احساس ذات اور انا کشمکش اور تنازعات کے بنا زندہ نہیں رہ پاتے۔ دماغ معاف کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، لیکن آپ میں یہ صلاحیت ہے۔ آپ پریزنٹ ہو جاؤ، حاضر باش ہو جاؤ، اپنے بدن میں گھس جاؤ، زندہ سکوت و سکون کی کیفیت کو محسوس کرو، وہ سکون، وہ سکوت جو بینگ سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ نے کہا تھا، گرجے میں داخل ہونے سے پہلے معاف کرو۔ سوال: حضوری اور باطنی بدن کے مابین کیا تعلق ہے؟ حضوری خالص شعور ہے، وہ شعور جو دماغ سے واگزار کرایا جا چکا ہو، وہ شعور جو شکلوں اور حیاتوں کی دنیا سے آزاد کرایا جا چکا ہو۔ آپ کا باطنی بدن مظاہر سے ماورا دنیا سے آپ کا تعلق ہے اور اپنے گہرے ترین پہلو میں خود بھی مظاہر سے ماورا ہے۔ وہ ماخذ کے جہاں سے شعور نمودار ہوتا ہے، جیسے روشنی جو سورج سے نمودار ہوتی ہے۔ باطنی بدن کی آگہی وہ شعور ہے جو اپنے آغاز و مبدا کو یاد کر رہی ہے اور ماخذ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ سوال: مظاہر سے ماورا دنیا اور بینگ، کیا یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ جی ہاں، لفظ مظاہر سے ماورا ان مینیفیسٹڈ بذریعہ انکار اظہار کرتا ہے اس حقیقت کی طرف کہ جسے بولا نہیں جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا اور تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ اشارہ کرتا ہے اس کی طرف کہ جو ہے، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ جو نہیں ہے وہ کیا ہے۔ بینگ دوسری طرف مثبت اصطلاح ہے جو بتاتی ہے اس بارے میں کہ جو ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ برائے مہربانی لفظوں سے مت جڑیں یا ان پر یقین کرنا شروع نہ کر دیں۔ یہ لفظ راہ کے نشانوں سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سوال: آپ نے کہا کہ حضوری شعور ہے جسے دماغ سے واگزار کرایا گیا ہے، یہ واگزاری کون کراتا ہے؟ آپ۔ لیکن چونکہ آپ اپنے جوہر میں شعور ہیں تو ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعور کی بیداری ہے، حیاتوں اور شکلوں کے خواب سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود آپ کی فارم یا حیات کسی دھماکہ خیز مواد کی طرح فوراً فنا ہو جائے گی۔ آپ اسی شکل اور حیات میں رہیں گے، مگر بے شکل اور بے حیات سے بھی آگاہ ہوں گے اور اس لافانی باطنی دنیا سے بھی آشنا ہوں گے جو آپ کا بنیادی ترین جزو ہے۔ سوال: مجھے کہنا ہوگا کہ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے،
اگرچہ کسی گہری سطح پر میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی احساس۔ کیا میں خود کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ نہیں، آپ خود کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ احساس آپ کو اس چیز سے زیادہ قریب لے جاتا ہے جو آپ ہو بنسبت خیال یا تھاٹس کے۔ میں آپ کو آپ کے اندر موجود گہرائی کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا جتنا آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ جب آپ اندرونی طور پر جڑے رہنے، کنیکٹڈنس کے خاص مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو ٹھیک اسی وقت ہی صداقت کو آپ پہچان لیتے ہیں جو ہی اسے سنتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں تو باطنی بدن کی آگہی کی مشق اس گہرائی تک پہنچنے میں آپ کی مدد کرے گی، اور یہ آگہی ناگزیر ہے۔ باطنی بدن کی آگہی کے فوائد ظاہری بدن کی دنیا میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس میں سے ایک نمایاں ترین فائدہ ہے مادی جسم کی عمر کی رفتار بڑھنے میں نمایاں کمی۔ ایک طرف جہاں باہری بدن بوڑھا ہوتا ہے اور جلدی جلدی ضعف کی طرف جاتا ہے، وہیں دوسری طرف باطنی بدن میں وقت کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی سوائے ایک تبدیلی کے کہ آپ اس سے زیادہ آگاہ ہو سکتے ہیں اور اسے کامل بناتے جاتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ کی عمر 20 سال ہے تو 80 سال کی عمر میں بھی باطنی بدن کا انرجی فیلڈ ویسا ہی ہوگا۔ یہ اس وقت بھی زندہ تر ہوگا۔ جو آپ کی عادتی حالت میں تبدیلی آتی جائے گی اور یہ بدن سے باہر ہونے سے اور دماغ کی جال کی گرفت سے بدن کے اندر ہونے اور لمحے موجود میں حضوری کی طرف جائے گا تو آپ کا مادی جسم ہلکا پھلکا، شفاف اور زیادہ زندہ ہوتا جائے گا۔ کیونکہ بدن میں زیادہ شعور ہوگا تو مالیکیولر سٹرکچر، مالیکیولی ساخت کم کثیف ہوگی۔ زیادہ شعوریت کا مطلب ہوگا کہ مادیت کا سراب کم سے کم ہوگا۔ جو آپ باہری بدن سے زیادہ لازمان باطنی بدن سے آگاہ ہوتے جائیں گے، حضوری آپ کے شعور کا نارمل موڈ آف کانشسنس بنتی جائے گی، اور مستقبل اور ماضی آپ کی توجہ پر غالب نہیں رہیں گے۔ تو آپ کی نفسیات میں اور آپ کے جسم کے خلیوں میں ٹائم کا ذخیرہ جمع ہونا ختم ہو جائے گا۔ بطور نفسیاتی بوجھ، ماضی اور مستقبل کا ٹائم کا ذخیرہ خلیوں کی خود کو رینیو کرنے کی صلاحیت پر بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ باطنی بدن میں قیام کرنے والے ہیں تو باہری بدن کے بوڑھا ہونے کی رفتار بہت سست ہو جائے گی، اور جب یہ بوڑھا ہو بھی رہا ہوگا تو اس وقت بھی آپ کا لازمان جوہر، ٹائم لیس ایسنس باہری حیات میں چمکے گا، اور آپ کی ظاہری شباہت بوڑھوں جیسی نہیں ہوگی۔ سوال: کیا اس دعوے کا کوئی سائنسی ثبوت ہے؟ آپ آزمائیں، آپ خود ثبوت ہوں گے۔ اس مشق کا دوسرا بڑا فائدہ جو مادی اقلیم میں ظاہر ہوتا ہے وہ ہے آپ کے دفاعی نظام کا مضبوط ہو جانا۔ جب آپ باطنی بدن میں رہیں گے تو یہ آپ کے جسم کا دفاعی نظام بہتر کرے گا۔ جتنا زیادہ شعور بدن کی طرف لے کر جائیں گے، دفاعی نظام اتنا مضبوط ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بدن کا ہر خلیہ بیدار ہو کر خوشی سے جھوم رہا ہے۔ بدن کو آپ کی توجہ سے محبت ہے۔ اپنا علاج آپ کرنے کا یہ ایک طاقتور ترین طریقہ ہے۔ زیادہ تر بیماریاں بدن میں اس وقت گھستی ہیں جب آپ بدن میں حاضر باش نہیں ہوتے۔ اگر گھر کا مالک گھر میں موجود نہ ہو تو ہر قسم کے گھسپیٹیے گھر میں گھس کر ہی رہیں گے۔ جب آپ خود اپنے بدن میں رہتے ہیں تو ان گھسپیٹیوں کے لیے آپ کے بدن میں قیام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور بات صرف آپ کے مادی جسمانی دفاعی نظام کی ہی نہیں، آپ کا نفسیاتی دفاعی نظام بھی اس سے بہت تقویت پاتا ہے۔ یہ مضبوط نفسیاتی دفاعی نظام آپ کو دوسروں کے ذہنی اور جذباتی منفی فورسز سے حفاظت مہیا کرتا ہے، کیونکہ منفی جذباتی اور ذہنی فیلڈ بہت متعدی ہوتے ہیں۔ بدن میں آپ کا قیام آپ کی حفاظت یوں نہیں کرتا کہ وہ کوئی زرہ بختر اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ آپ کے کل انرجی فیلڈ کی وائبریشن کی فریکوینسی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کم تر درجے کی کوئی بھی فریکوینسی جب وائبریٹ کرتی ہے، جیسے خوف، غصہ، ڈپریشن وغیرہ، تو اب اسے عملاً ایک مختلف ہی نظام حقیقت سے واسطہ بڑھتا ہے۔ اب یہ آپ کے شعور کے فیلڈ میں گھسنے کے قابل نہیں رہتی، اور اگر یہ گھس بھی جائے تو آپ اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، اور یہ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جائے گی۔ جیسے آپ کا اندرونی بدن کوئی شیشہ ہو۔ جو میں کہہ رہا ہوں براہ مہربانی سے قبول یا رد نہ کریں، بلکہ اس کا تجربہ کر کے خود دیکھیں۔
ایک سادہ سی مشق ہے جو آپ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ دفاعی نظام کو تقویت دینی ہے اس وقت یہ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصاً اس وقت بہت متاثر کن ہوگی جب آپ اسے اس وقت استعمال کریں گے جب کسی بیماری کے ابتدائی آثار کو آپ محسوس کر رہے ہوں، لیکن یہ تب بھی کام کرے گی اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہو چکے ہوں، لیکن اس کو متواتر وقفوں سے اور مکمل توجہ کے ساتھ کرنا ہوگا۔ یہ مشق اس وقت بھی مفید ہوگی جب کسی منفیت کی وجہ سے آپ کے انرجی فیلڈ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ تاہم یہ لمحہ با لمحہ باطنی بدن میں جانے کی مشق کا متبادل ہرگز نہیں ہے۔ اگر وہ مشق نہیں کریں گے تو اس مشق کا اثر بہت عارضی ہوگا۔ مشق یہ ہے، جب مصروف نہ ہوں اس وقت چند منٹ نکالیں، خصوصاً رات کو سونے سے قبل اور جاگنے کے فوراً بعد، اپنے جسم میں شعور کا سیلاب لائیں، آنکھیں بند کر لیں، کمر کے بل سیدھے لیٹ جائیں، اپنے جسم کے حصوں کو چنیں اور اپنی توجہ کو پہلے مختصراً توجہ کا مرکز بنائیں۔ ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، پیٹ، سینہ، سر اور اسی طرح باقی سب اعضاء جتنی شدت سے محسوس کر سکتے ہیں اتنی شدت سے ان حصوں میں زندگی کی توانائی کو محسوس کریں۔ 15 سیکنڈ کے لیے ایک عضو کو فوکس دیں، اس کے بعد چند بار زندگی کی اس لہر کو پورے جسم میں سر تا پیر آتا اور جاتا دوڑتا محسوس کریں۔ اس مشق پر 1 منٹ کے قریب وقت لگے گا۔ اس کے بعد باطنی بدن کو اس کی کلیت میں محسوس کریں، بطور واحد انرجی فیلڈ کے۔ چند منٹوں تک اس احساس کو قائم رکھیں۔ اس دوران انتہائی حاضر باش رہیں، اپنے بدن کے خلیے میں حاضر رہیں۔ اس بات کی پرواہ نہ کریں اگر دماغ گاہے گاہے آپ کی توجہ بدن سے باہر لے کر جانے میں کامیاب ہو جائے اور سوچوں میں ڈوب جائیں۔ جیسے ہی یہ نوٹس کریں کہ ایسا ہو چکا ہے، بس اپنی توجہ کو واپس اپنے بدن میں لے آئیں۔ سوال: بسا اوقات جب میرا دماغ بہت ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ ایسا مومنٹم پکڑ لیتا ہے کہ میرے لیے اس سے توجہ ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے کہ باطنی بدن پر توجہ مرکوز کر سکوں۔ یہ خصوصاً اس وقت ہوتا ہے جب میں پریشان ہوتا ہوں یا انزائٹی کا پیٹرن ایکٹیو ہوتا ہے۔ کیا اس حوالے سے آپ کچھ مشورہ دیں گے؟ اگر کسی بھی وقت آپ کو باطنی بدن میں گھسنا مشکل محسوس ہو تو عموماً اس وقت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی توجہ کو سانسوں پر مرکوز کر دیں۔ شعوری سانس لینا، جو بذات خود ایک طاقتور میڈیٹیشن ہے، بتدریج آپ کی توجہ کو باطنی بدن کی طرف لے جاتی ہے۔ سانس کی بھرپور توجہ کے ساتھ پیروی کریں، جب یہ اندر جا رہی ہو، جب یہ باہر آ رہی ہو، بدن میں سانس لیں، اور جب سانس باہر کھینچ رہے ہوں یا اندر لے جا رہے ہوں تو پیٹ میں سکڑاؤ اور پھیلاؤ پیدا کریں اور اسے محسوس کریں۔ اگر ویژولائز کرنا آپ کے لیے آسان ہے تو تصور کریں جیسے آپ روشنی میں یا کسی روشن مادے میں لپٹے ہیں، شعوریت کے سمندر میں۔ اس کے بعد اس روشنی کو سانس کے ذریعے اندر کھینچیں۔ محسوس کریں کہ جیسے یہ روشنی آپ کے بدن کو بھی بھر رہی ہے اور اسے بھی روشن کر رہی ہے۔ بتدریج توجہ کو احساس پر مرکوز کریں۔ اب آپ اپنے بدن میں ہیں۔ یاد رہے، کسی بصری عکس سے جڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے دماغ کو استعمال کرنا ہے تو اسے باطنی بدن کے ساتھ ہم آہنگ رکھتے ہوئے استعمال کریں۔ آپ اپنے دماغ کو تخلیقی طور پر صرف اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں کہ جب آپ شعور کی سطح پر ہوں، بغیر سوچوں کے، اور اسی حالت کے حصول کا آسان طریقہ ہے کہ اس حالت میں بدن کے ذریعے داخل ہوا جائے۔ جب کسی جواب، حل یا تخلیقی آئیڈیا کی ضرورت ہو، ایک لمحے کے لیے سوچیں چھوڑ دیں، جس کا طریقہ وہی ہے کہ اندرونی انرجی فیلڈ کو توجہ کا مرکز بنائیں۔ سکوت سے آگاہ ہوں۔ جب سوچنے کا عمل دوبارہ شروع کریں گے تو اب سوچیں تازہ اور تخلیقی ہوں گی۔ کسی بھی سوچ کی سرگرمی میں اپنی عادت بنا لیجئے کہ سوچنے اور اندرونی طور پر سننے یا اندرونی سکوت کے درمیان بار بار آئیں اور جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف سر کے ساتھ نہ سوچیں بلکہ پورے بدن کے ساتھ سوچیں۔ جب کسی دوسرے کی بات سن رہے ہوں صرف دماغ سے نہ سنیں، پورے بدن کے ساتھ سنیں۔ جب سن رہے ہوں تو باطنی بدن کے انرجی فیلڈ کو محسوس کریں۔ اس سے توجہ سوچوں سے دور ہو جائے گی اور خلا تخلیق کرے گی جو آپ کو اس قابل کرے گا کہ سامنے والے کی بات حقیقتاً سن سکیں اور دماغ درمیان میں مداخلت نہ کرے۔ آپ سامنے موجود شخص کو خالی جگہ دے رہے ہیں، ہونے کی خالی جگہ۔ یہ وہ قیمتی ترین تحفہ ہے جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں۔
لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ سنا کیسے جائے، کیونکہ ان کی توجہ کا زیادہ تر حصہ سوچیں نگل جاتی ہیں۔ وہ ان سوچوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، نہ کہ سامنے والے کی باتوں کو، اور نہ ہی اہم ترین باتوں کو توجہ دیتے ہیں۔ اہم ترین بات جو سامنے والے کے لفظوں اور دماغ کی تہہ میں موجود بینگ ہے۔ یقیناً آپ کسی اور بینگ کو محسوس نہیں کر سکتے مگر اپنی بینگ کے ذریعے سے۔ یہی آغاز ہے وحدت حیات کے احساس کا، یہی تو لذت حیات کا دوسرا نام ہے، بینگ کی گہری سطح۔ بینگ کی گہری سطح کے جہاں آپ اور جو ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اکثر انسانی تعلقات میں ایک دوسرے کے دماغ ہوتے ہیں جو باہم نبھا رہے ہوتے ہیں، نہ کہ انسان کی بینگ کا ابلاغ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بینگ کے جو سب انسانوں میں الگ مگر اصل میں ایک ہے۔ اس طرز کا کوئی بھی تعلق پھل پھول نہیں سکتا، اور آج جو بھونچال تعلقات کی دنیا میں آیا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ جب دماغ آپ کی زندگی چلا رہا ہوگا تو کشمکش، تصادم اور مسائل ناگزیر ہیں، کیونکہ دماغ کی بقا اسی میں ہے۔ باطنی بدن کے ساتھ تعلق ذہن کا وہ خلا تخلیق کرتی ہے جس میں تعلقات پھلتے پھولتے ہیں۔ یہ تھا پاور آف ناؤ کا ہارٹ ٹو لیک کا 6واں چیپٹر۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے پاور آف ناؤ کا 7واں چیپٹر، جس کا موضوع ہے نا آشکار دنیا تک رسائی کی راہیں۔ اگلی ایپیسوڈ کو بر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا سکے۔